بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاغذی کرنسی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کاغذی کرنسی سے مراد یہ جو ہم آج کل نوٹ استعمال کر رہے ہیں نا، کاغذ کے جو نوٹ ہماری جیبوں میں ہیں، ہم سب ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ آج کا میرا موضوع ہے کہ ہمارا کرنسی سسٹم یہاں تک ڈیولپ کیسے ہوا۔ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ تھوڑی سی ریسرچ ہے، ہسٹری، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیسہ یا دولت یہ ہمیشہ سے انسان کی کہہ لیجئے کہ بنیادی ضرورت رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیسے کے لیے ہر دور میں انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہا ہے، کچھ بھی کرنے کے لیے، اور یہ اس کی سب سے بڑی محنت کا مرکز، اس کی سب سے بڑی ایک لحاظ اس کے اوپر بوجھ کہہ لیجئے کہ اکانومی، پیسہ، میری ضروریات زندگی، گھر چلانا، یہ ہر دور کے انسان کو یہ چیلنج رہا ہے۔ اور اگر ہم دور کی بات کریں تو تھوڑی دیر پیسے کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ذرا دولت کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اور ہم اپنی زندگی کا ذرا اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی پھر کہاں پر کھڑی ہوگی۔ ہمارے جتنے بھی ریلیشنز ہیں، ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں، ہمارے جتنے بھی تقاضے ہیں، بلکہ یہاں پر میں بات ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، میں ایک سب سے بڑی اہم بات آپ لوگوں کے سامنے، کہ بعض دفعہ دین کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کہ پیسہ کمانا یا پیسے کی طلب کرنا یا دولت کے حصول کے لیے جو کوشش کرنا، یہ جیسے کوئی مکروہ یا کوئی ناپسندیدہ عمل، اس کو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل، اور یہ حکم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جو انسان ایک ایسا انسان ہے جو صرف عبادات میں مشغول رہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ایسا انسان جو کہ عبادات اپنے فرائض بھی پورے کر رہا ہے اور وہ بال بچوں کے لیے روزی کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ گرمی اور سردی کو جھیل رہا ہے، وہ موسموں کی سختیوں کو جھیل رہا ہے، تو وہ اس کی فضیلت ہے۔ یہ ہمیں موٹو دے دیا گیا، یہ ہمیں ایک نظریہ دے دیا گیا کہ دولت کا حصول سنت نبوی ہے، جائز دولت کا، یہاں پر اپنے جو ضروریات کو پورا کرنا۔ تو بہرحال یہ اس وقت جو کرنسی کی جو موجودہ صورت ہے، جو کہ ہمارے پاس کاغذی کرنسی ہے یا ڈیجیٹل کرنسی ہے، یہاں تک ہم پہنچے ہیں نا ابھی تک آغاز سے لے کے، تو اس کو ہم 3 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کی جو ڈیولپمنٹ جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے 3 فیزز ہیں اس کے۔ یہ خاص طور پہ جو کہ BBA وغیرہ یا جو کہ بزنس کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو ویسے بھی جو انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ ذرا اس کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ 3 فیزز ہیں ہماری اس موجودہ کرنسی کی شیپ کے پیچھے، اس کو کاغذی کرنسی بننے تک، اس کے پیچھے 3 مراحل ہیں، 3 فیزز ہیں۔ سب سے پہلے کہ جب سکے بھی نہیں تھے، اور اس کے بعد یہ کرنسی نوٹ بھی نہیں تھے۔ کرنسی نوٹ تو بعد میں ہے، اس سے پہلے سکوں کا استعمال شروع ہوا مختلف دھاتوں سے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہی نہیں تھیں، پوائنٹ کلیئر ہو رہا ہے نا، یعنی کہ جب سکوں کا استعمال بھی نہیں تھا، اور جب ابھی کرنسی نوٹ یا کاغذ کا استعمال بھی نہیں تھا، تو اس دور میں آپس میں ظاہری بات ہے کہ لین دین تو چلتا تھا، ضروریات بھی چل رہی تھی انسانوں کی۔ تو اس وقت ضروریات کے حصول کے لیے اجناس کو آپس میں چینج کیا جاتا تھا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ کسی کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، گندم کے ساتھ دوسری چیزوں کا تبادلہ کر لیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ دیہات کے رہنے والے جو لوگ تھے، وہ جب شہر میں جاتے تھے، وہاں سے انہوں نے کوئی بھی گروسری کی چیزیں لینی ہیں، کوئی ایسی ان کو چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہ گندم کے بدلے آپس میں پھر شہروں میں جا کے شہری لوگ دیہات والوں سے گندم لے لیتے تھے، اور ان کو پھر جو ان کی ضروریات کی چیزیں، یہ آپس میں تبادلہ تھا۔ ایک تو یہ اجناس کا، مختلف اجناس، اس میں کھجوریں بھی ہو سکتی ہیں، مختلف جتنی بھی اس کی ہمارے ذہن میں ہیں یا اویلیبل ہیں، تو یہ اجناس کا تبادلہ سب سے بڑا ایک ذریعہ تھا بطور کرنسی کے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اس کو بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس میں وہ والا طریقہ جس میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اجناس کا آپس میں تبادلہ کیا جاتا ہے۔ جنس کے بدلے جنس، گندم کے بدلے کوئی اور چیز، کھانے پینے کی کوئی بھی اور چیز، مثال کے طور پہ ہمیں چینی کی ضرورت ہے یا کچھ اور چیز ہمیں چاہیے، تو وہ گندم کا ساتھ ہم اس کا تبادلہ کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، تو یہ کہلاتا ہے بارٹر سسٹم۔ یہ زمانہ قدیم میں آغاز انسانیت کا یہاں سے ہوا، یہ کرنسی تھی اس وقت کی۔
اور دوسرا اس کے ساتھ مویشیوں کے بدلے بھی مختلف چیزیں، مطلب کہ دیہات کے جو لوگ رہنے والے لوگ، وہ ظاہری بات اس دور میں بھی مویشی، بھیڑ بکریاں، گائے، اونٹ وغیرہ یہ پالتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے، اور پھر وہ ان کو منڈیوں میں لے کے جاتے تھے، اور پھر منڈیوں میں ان کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں وہ ان کو دے دی جاتی تھی۔ مطلب کہ مویشیوں کے بدلے دوسری ان کو کپڑے کی ضرورت ہے، ان کو مکان کی ضرورت ہے، ان کو دوسری خوراک کی ضرورت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر ان مویشیوں کے بدلے میں ان کو دیگر کھانے پینے کی جو اشیاء یا ضروریات زندگی، انہوں نے بچوں کی شادی کرنی ہے، ان کو زیور چاہیے یا کچھ بھی چاہیے، تو ان مویشیوں کے بدلے میں، یعنی کہ بارٹر سسٹم اس وقت دو طریقوں سے چل رہا تھا۔ ایک تو اجناس، جس طرح سے میں نے کہا کہ جو کسان تھے، جو اس وقت کے جو زمیندار تھے، محنت کش تھے، وہ اپنی چیزیں اور پھر وہ اپنی ضرورت کی چیزیں، اور دوسرا مویشیوں کے بدلے بھی اپنی ضرورت کی چیزیں، یہ اس وقت بنیاد تھی اس وقت کی کرنسی کی۔ یہ ان کا کہہ لیجیے اس وقت کا یہ ATM تھا، یہ اس وقت کے کرنسی نوٹ تھے۔ اپنی جو اویلیبل چیزیں ہیں ان کے ساتھ دوسروں سے تبادلہ کر لیا جاتا تھا، اور یہ کہلاتا ہے بارٹر سسٹم۔ تو بارٹر سسٹم دنیا کا قدیم ترین نظام تھا جہاں سے انسان نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی ابتدا کی بارٹر سسٹم کے ذریعے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مسائل آنا شروع ہو گئے، اس میں قباحتیں، اس میں مشکلات۔ مثال اس کی یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ میرے پاس گندم ہے اور میں شہر جا رہا ہوں، لیکن اگلے انسان کو گندم کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ رہا جی آپ اس سے اگلے کے پاس چلے جائیں، یعنی کہ مجھے میری ضرورت کی چیز، یا میرے پاس کپڑا ہے فروخت کرنے کے لیے اور مجھے گندم کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک انسان میرے پاس آتا ہے، کسان آتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ مجھ سے گندم لے لیں، مجھ سے کپڑا مجھے دے دیں، تو مجھے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ تو وہ ایک لمٹ تھی کہ جی ہم نے گندم کے بدلے کپڑا ہی لینا ہے، یا کپڑے کو اگر سیل کرنا ہے تو مجھے گندم ہی ملے گی۔ تو وہ ایک بڑے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مسائل آنا شروع ہو گئے، یعنی کہ بارٹر سسٹم میں فیلئر آنا شروع ہو گیا، ناکامی اس کی شروع ہو گئی کہ یار یہ تو اس میں کچھ، جس طرح سے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے پھر اس کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تب وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، جب دروازے ایک سائڈ سے بند ہوتے ہیں تو پھر دوسری سائڈ سے اس کی آپشنز بھی ہمیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر دوسرا فیز، اب یہ پہلا فیز اس کا ہو گیا جو کہ بارٹر سسٹم ہے، اور یہ قدیم ترین، جس طرح سے میں نے کہہ دیا، اجناس کے بدلے ضروریات کی چیزیں۔ اب اس کا سیکنڈ فیز میں سکوں کا اب استعمال شروع ہوا، یعنی کہ اجناس کی بجائے ایک سوچ سمجھ کے اس وقت کے جو ماہرین تھے، ماہرین معیشت جو تھے، اکونومسٹ اس لحاظ سے کہہ لیجیے، سیانے لوگ، انہوں نے سکوں کا پھر رواج، یعنی کہ ضرورت کسی کی جرنل ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ ضرورت کے اوپر کیوں رہے کہ جی اس کے پاس ایک چیز ہے، مجھے پین کی ضرورت ہے، اور مجھے جناب اس کا ایکسچینج ہی نہ کرنا پڑے، بلکہ میرے پاس ایک کوئی ایسی کرنسی ہو، وہ کرنسی میں بازار میں جا کے میں کچھ بھی حاصل کر سکوں، میرے اوپر پابندی نہ ہو کہ میں نے یہ دے کے یہی لینا ہے، یا وہ اس کی ضرورت، مثال میں ایسا پہلے بندہ ڈھونڈوں جس کو پینسل کی ضرورت ہو اور وہ مجھے ملے ہی نہ 4 دن، تو یہی تو مشکلات تھیں بارٹر سسٹم کے فیلئر کی۔ تو سب سے پہلے یہ 3 کہہ لیجئے کہ تہذیبیں، سویلائزیشن کہہ لیجئے، یا 3 اس وقت کی بڑی ریاستیں زمانہ قدیم کی، یہ قبل مسیح کی اگر ہم یہ بات کریں، سب سے پہلے میسوپوٹیمیا، یہ کوئی 5000 سال قبل مسیح، یعنی کہ ابھی 2025 ہے، 2025 ہے، اور 2000 سے بھی 5000 سال پہلے یہ میسوپوٹیمیا کی سویلائزیشن تھی، اس میں عراق وغیرہ اور یہ سارے علاقے تھے، یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو آج سے اس کو ہم جرنل کہہ سکتے ہیں کہ کچھ 7000 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ سب سے پہلے میسوپوٹیمیا میں سکوں کا استعمال شروع ہوا۔ سکے مختلف دھاتوں کے تھے، اس میں سونا اور چاندی کو سب سے پہلے، کیونکہ یہ اس دور میں بھی قیمتی دھاتیں تھیں، سونا اس وقت بھی قابل یقین تھا، یہ مہنگا تھا، تو سکوں میں اس کا استعمال، اور دوسرا سلور مطلب چاندی کا استعمال شروع ہوا آج سے 7000 سال پہلے، 5000 قبل مسیح کی یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اور اس کے بعد یہ چائنا، اور اس کے بعد ترکی۔ چائنا میں یہ 1100 قبل مسیح، اور ترکیہ کی اگر ہم بات کر لیں تو وہاں پر 600 قبل مسیح، یعنی کہ سب سے پہلے میسوپوٹیمیا 5000 قبل مسیح، چائنا میں 1100 اور ترکیہ میں 600 قبل مسیح میں بارٹر سسٹم کی بجائے، اجناس کے تبادلے کی بجائے، انہوں نے
ایک سٹیپ آگے لیا ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے. بارٹر سسٹم کی قباحتوں کو مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ بڑی اس دور کی بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ انہوں نے سکوں کے استعمال کو رواج دیا. سکوں کا استعمال سکے انہوں نے ایجاد کیے اور سکوں میں کانسی کو بھی استعمال کیا گیا, سونے اور چاندی کو بالخصوص, اور سب سے زیادہ استعمال سونے اور چاندی کے سکوں کا استعمال کیا گیا. یعنی کہ لوگوں کو یہ ایک سہولت فراہم کی گئی کہ یار یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس جنس ہے وہ جنس کا تبادلہ بازار میں جائے, ڈھونڈے منڈیوں میں, کوئی لے کوئی نہ قدری ہو کوئی نہ لے, کسی کی ڈیمانڈ ہو کسی کی نہ ہو, تو اس سے وہ لوگ باہر آئے. یہ سب سے پہلا کام یہ ہوا آج سے کوئی 7000 سال پہلے. اس کے بعد ایک اہم چیز کہ عہد نبوت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور مبارک ہے, ایرا پروفٹ ایرا جو ہے, اس دور میں دونوں چیزوں سے لین دین ہو رہا تھا. یعنی کہ یہ دھیان سے اس کو ذرا نوٹ کر لیں کہ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بارٹر سسٹم بھی رائج تھا. یعنی کہ ضرورت کے تحت یہ ایکسچینج بھی چیزیں ہوتی تھیں, مطلب کہ مویشیوں کے بدلے چیزیں یا اجناس, کھجوروں کے بدلے, گندم کے بدلے, جو کے بدلے, یہ منڈیوں میں یہ سسٹم بھی رائج تھا بارٹر سسٹم کا. یہ نمبر 1 پہ. اور دوسرا اس دور میں سکوں کا استعمال بھی تھا. یعنی کہ تجارت, ٹریڈ, لین دین, بازار کا نظام, منڈی کا نظام, وہاں پر دونوں طریقے ہی رائج تھے. بارٹر سسٹم بھی رائج تھا. یعنی کہ جو تجارت یا جو زمیندار اس وقت کے جو کسان تھے, زراعت تھی, ظاہری بات ہے کہ ایگریکلچر اور ٹریڈ کا ہی آپس میں لین دین ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ ضرورت کے تحت بارٹر سسٹم کو بھی استعمال کر لیتے تھے. اور اس کے علاوہ سکوں کا بھی عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھرپور استعمال تھا. اور 2 طرح کے سکے وہاں پر استعمال ہو رہے تھے, ایک دینار اور ایک درم یا درم. دینار جو تھا یہ دراصل سونے کا بنا, یہ ذرا اچھے طریقے سے اس کو رکھ لیں ذہن میں, دینار سونے کا سکہ تھا. یعنی کہ اس کو بنانے میں سونا استعمال ہوتا تھا اور وہ اس کی قدر کے مطابق, یعنی کہ جتنی دینار کی مارکیٹ ویلیو تھی اتنا اس میں سونا استعمال ہوتا تھا. یہ ہے. اور یہ روم کی جو سلطنت تھی یہ ان کا بیسیکلی سکہ تھا, جیسے ڈالر امریکہ کا ہے, روپیہ پاکستان کا ہے, یہ اس طرح سے. تو اس وقت جو دینار استعمال ہو رہا تھا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ شریف میں, تو دینار مدینے کی کرنسی نہیں تھی. دینار بیسیکلی روم کی جو سلطنت تھی, رومن امپائر کی کرنسی تھی, اور اس کو وہاں پر استعمال کیا جا رہا تھا, نمبر 1. اور نمبر 2 پہ درہم استعمال ہو رہا تھا, یا درم. تو درم اس میں چاندی استعمال ہوتی تھی. یعنی کہ پھر اس لحاظ سے اس کی کچھ ویلیو کم تھی, دینار کی ویلیو زیادہ تھی اور درم کی ویلیو پھر کم تھی, کیونکہ یہ چاندی کا سکہ تھا. اور یہ پرشین امپائر جو تھی, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو فارسی ایران وغیرہ کی جو امپائر تھی, یہ بھی بڑی اس وقت سویلائزڈ تھی, بڑی طاقتور تھی, یہ ان کی کرنسی تھی. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ دینار رومن امپائر کی کرنسی تھی اور یہ اس وقت مدینے میں استعمال ہو رہی تھی. اور درہم جو ہے وہ فارسی کرنسی تھی ایران کی, اور یہ چاندی کا بنا ہوا سکہ ہوتا تھا, اور یہ بھی مدینہ شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اس وقت کے دور میں یہ استعمال میں تھا. یعنی کہ یہ پوائنٹ ہو گیا کہ بارٹر سسٹم بھی چل رہا تھا, مطلب اجناس کے بدلے اجناس, اور اس کے علاوہ 2 اہم سکے دینار اور درہم بھی استعمال میں تھے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, لیکن یہ 2 مسلمانوں کے سکے نہیں تھے. اچھا, پھر بعد کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خاص طور پہ درہم کو اسلامی روپ میں ڈھالنے کی کوشش کی. سکے کی یہ بات ہو رہی ہے, سکے کو اپنے ظاہری بات ہے کہ اپنی شیپ اس کی بنانے کی کوشش کی گئی, اور اس کے اوپر کچھ لکھا گیا, مطلب کہ جیسے الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ یہ ذکر ملتا ہے سکے کے اوپر. یہ اس کو جس طرح سے وہ کندہ کیا جاتا ہے, لکھ دیا جاتا ہے, تو یہ لکھنے کی کوشش لکھا گیا بلکہ تاکہ یہ اس کو ہم اپنی شیپ اپنے مطابق اپنی ثقافت اپنی کلچر اپنی کے تحت اس کو تھوڑا سا بنا لیں. یہ دوسرا فیز ہے. یعنی کہ پہلے فیز میں ہمیں وہ صرف بارٹر سسٹم مل رہا ہے, اور سیکنڈ فیز جو ہے وہاں پر ہمیں سکوں کا استعمال نظر آ رہا ہے. اب ہے تیسرا دور جو ہے, یعنی کہ یہ سب سے پہلے جو کاغذ کا استعمال ہے نا کرنسی میں, اس کا آغاز چائنا سے ہوا, اور یہ 960 سے لے کے 1279
1279 یہ دور ہے، یہ 200-300 سال کا جو دور ہے، اس دور میں سب سے پہلے چائنا نے کاغذ کا استعمال کرنسی میں کرنا شروع کیا سب سے پہلے، اور پھر یہ 17ویں صدی میں یورپ میں اس کا استعمال ہوا. یعنی کہ اس سے پہلے یورپ میں ذکر ضرور ملتا ہے کاغذ کی کرنسی کا، لیکن باقاعدہ استعمال یا بھرپور اس کا جو استعمال ہے وہ 17ویں صدی میں یورپ نے اس کو استعمال کاغذ کو کرنا شروع کیا. اور دیکھیں یہاں پر ایک مین چیز جو ہے کہ کاغذ جو ہوتا ہے وہ اس کی کرنسی آپ دیکھیں، اگر 500 کا جو نوٹ ہے یا 100 روپے کا جو نوٹ ہے، کاغذ کی اتنی ویلیو، کاغذ 100 روپے کا وہ نہیں ہے یا 500 کا نہیں ہے، یا جو 5000 والا جو نوٹ ہے اس کا کاغذ تو 5000 کا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو دینار تھے یا جو درہم تھے یا دیگر جو کرنسی تھی جو سونے کے یا چاندی کے تھے، ان کی مارکیٹ ویلیو بھی اتنی ہوتی تھی. یعنی کہ ڈائریکٹ اگر سکے کو بھی جا کے کسی آپ سنار کے پاس لے کے چلے جائیں، وہ پھر وہ سکے کو اگر وہ ختم بھی کر دیا جاتا ہے تو اس کی دھات کی ویلیو بھی اتنی ہوتی تھی کہ اس سے پیسے اتنے ہو سکتے تھے، لیکن کاغذ جو ہے اس کی ویلیو نہیں ہے. یہ صرف گورنمنٹ کی ضمانت کے اوپر ایشو ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پیچھے اس کی آتھورائز بیٹھی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری رسپانسبلٹی کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری سے اور گورنمنٹ کی پرمیشن سے ہم اس کو، نوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو، یہ ہمارا جاری کردہ ہے. نوٹ کا تو مطلب یہ ہے نا کہ یہ ہمارا جاری کردہ، آپ اس کا نوٹس لے لیں یا اس کو نوٹ کر لیں جی، یہ گورنمنٹ اس کو جاری کر رہی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا. مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. پورے ملک میں یا انٹرنیشنل جہاں پر بھی ہم جائیں گے اس کاغذ کو فوقیت دی جائے گی یا ایکسیپٹ کیا جائے گا، کیونکہ اس کی رسپانسبلٹی گورنمنٹ آف پاکستان لے چکی ہے. یہ اس طرح سے ڈالر کی بات کر لیں، اس کی ذمہ دار جو یونائٹڈ اسٹیٹ گورنمنٹ ہے. اگر ہم پونڈ کی بات کر لیں تو وہ یو کے جو گورنمنٹ ہے. ہر ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے، جو کاغذی کرنسی ہے، اس کی ذمہ داری اس کا اسٹیٹ بینک یا جو اس کا سینٹرل بینک کے اوپر ہوتی ہے، وہ ان کا رسپانسیبل ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ ان کی رسپانسیبل ہوتی ہے. کاغذ کی وہ ویلیو نہیں ہوتی. تو یہ کاغذی کرنسی پھر یہ ڈیولپمنٹ ہوتے ہوتے بارٹر سسٹم سے یہ نظام چلتے چلاتے کرنٹ دور حاضر میں یہ پھر ہم کاغذی کرنسی کے فیز میں ہم داخل ہوئے. اس کے بعد ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے لیکچر میں، کیونکہ اس میں پھر وہ کرپٹو کرنسی اور وہ ساری چیزیں، وہ کافی اس کی ڈیٹیل ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ اس کی کچھ معلومات شیئر کروں گا. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ.